نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت اور نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سید کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی اور اس کے 15ویں پارے کی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی ہے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ حضرات، اسی ضمن میں آپ کو ایک نہایت ہی حیرت انگیز اور رلا دینے والا واقعہ گوش گزار کر رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ایک سال حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج میں بہت ہی رش تھا، بہت بھیڑ تھی، ازدحام تھا، کافی تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے کہ میں سو رہا تھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں سوال کر رہا ہوں کہ اتنے لوگ حج میں تشریف لائے، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، کتنوں کا حج اس میں قبول ہوا ہے اور کتنوں کا حج قبول نہیں ہوا ہے، کون محروم رہ گیا ہے اور کون مقبولیت کے درجے کو پہنچ گیا ہے۔ آواز آتی ہے اے مالک ابن دینار، اچھی خاصی حجاج کرام کی تعداد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سارے حاجیوں کے حجوں کو قبول فرما لیا ہے، لیکن ایک شخص ہے جس کو محمد ہارون کہتے ہیں، جو بلخ کا رہنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حج کو قبول نہیں فرمایا۔ میری آنکھ کھلی اور میں تلاش جستجو میں لگ گیا کہ آخرکار وہ ہارون کون ہے کہ سب کا حج اللہ نے قبول فرما لیا لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو جس ملک سے آتا تھا تو سب ملک والے اپنے اپنے خیمے لگاتے تھے۔ مان لیجئے ہندوستان والے تو ان کا خیمہ الگ لگا ہوا ہے، پاکستان والے ان کا خیمہ الگ لگا ہوا ہے، ایران والے ہیں ان کا خیمہ الگ لگا ہوا ہے، اور دوسرے ملکوں سے آتے تھے تو اپنے اپنے خیمے لگاتے تھے۔ میں انہی خیموں کی طرف گیا اور میں نے معلومات کی کہ یہ محمد ہارون بلخی کون ہے، یہ مجھے کہاں ملیں گے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیسا آدمی ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ نہایت ہی نیک اور متقی آدمی ہے، رات کو نوافل پڑھتا ہے، رات کو نمازیں ادا کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کی بہت عبادت و ریاضت کرتا ہے، بہت ہی نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے، وہ کوئی برا آدمی نہیں ہے۔ لیکن مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ان سے میری ملاقات کیسے ہوگی؟ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس پہاڑ کے قریب آپ جائیے،
ایک خیمہ لگا ہوا آپ دیکھیں گے، وہ اسی میں ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے اور خدا کی ریاضت و عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ میں وہاں سے چلا اور ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ایک انسان ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور اس کی پیشانی پر عبادت کے نشانات بھی موجود ہیں، نوافل پڑھنے کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اس کا اتقا اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کا تقویٰ و پرہیزگاری اس کی پیشانی سے نمایاں ہے۔ میں نے اس کو دیکھا جا کر کے، میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ میں بہت متعجب ہوا کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ نے میرا نام کیسے لیا؟ آپ کی میری ملاقات پہلی ملاقات ہے، میں نے اس سے پہلے نہ آپ کو دیکھا نہ آپ نے مجھے دیکھا، میری کوئی آپ سے ملاقات نہیں، لیکن میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میرے باپ کا نام آپ کو کیسے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں، جس مقصد سے آئے ہیں، اس مقصد کو میرے سامنے آپ بیان کیجئے۔ تو کہا میں کچھ مقصد لے کر ضرور آیا ہوں۔ تو کہا ہاں یہی مقصد تو لے کر کے آئے ہو۔ یعنی مالک ابن دینار کے بتانے سے پہلے ہارون بلخی کہتے ہیں کہ جو مقصد آپ لے کر کے آئے ہیں وہ مقصد میں خود بیان کیے دیتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہی بات تو ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ 24 ماہ میرا حج ہے، لیکن آج تک کوئی حج میرا قبول نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی حج قبول نہیں ہوا ہے۔ یہی تو بات کہنے کے لیے مجھ سے آئے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے دل میں جو مقصد تھا اس کو بھی کیا ہے ہارون بلخی نے جان لیا۔ انتہائی تقوی والا آدمی ہے، پرہیزگار اللہ والا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کے گھٹنے کے قریب جا کر کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ جب آپ اتنے پرہیزگار ہیں، آپ کے اندر اتنا اتقا ہے، آپ تقوی و پرہیزگاری والے انسان ہیں، تقوی و طہارت والے انسان ہیں، اور آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روزے پر روزہ رکھتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے کہ سارے حاجیوں کے حج کو اللہ نے قبول فرما لیا، لیکن آپ کا حج قبول نہیں ہوا، اور اس سے پہلے بھی آپ حج کرنے کے لیے آئے تو آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ آخر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کی علت اور سبب کیا ہے؟ تو ہارون بلخی کہتے ہیں ایک لمبا واقعہ ہے، یہ عجیب معاملہ ہے، لہذا مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے بتایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب میں اتنی دور سے تم تک پہنچا ہوں تو آپ مجھے اتنا بھی بتا دو کہ آخرکار آپ کا حج قبول کیوں نہیں ہوتا ہے اتنی ریاضت و عبادت کے باوجود؟ تو ہارون بلخی کہتے ہیں مت پوچھو، لیکن مالک نے دینار نے اصرار پر اصرار کیا تو ہارون بلخی بتانے پر مجبور ہو گئے اور کہنے لگے واقعہ یہ ہے کہ میں اور میری ماں، میری بیوی گھر میں ہم رہتے، اور مجھے ترکے میں اتنی دولت ملی کہ میں سنبھال نہ سکا۔ عمدہ گھوڑے، جائیداد، کھیت کھلیان، زمینیں، غلام اور طرح طرح کی دولتیں، نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ میں عیاش ہو گیا، میں گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا، میں شراب پیتا تھا اور شراب میں ڈاؤن رہتا تھا، شراب میں مست رہتا تھا، کوئی بھی نیکی نہیں کرتا تھا، میں خدا کا نافرمان، میں خدا کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جاتا تھا، اور مجھے دولت کے نشے نے، مجھے دولت کے انبار نے جناب والا گمراہ کر دیا تھا، اور میں دن بھر شراب میں ڈاؤن رہتا تھا، شراب میں مست رہتا تھا۔ اتنی دولت پا کر کے میں اللہ کو بھول گیا، اس کے رسول کو بھول گیا، میں اپنی نمازوں کو بھول گیا، میں نیکیوں کو بھول گیا، اور سیئات پر سیئات کرنے لگا، گناہوں پر گناہ کرنے لگا۔ مالک ابن دینار، اب آگے کی بات سنو اور دل پر ہاتھ رکھو، غور سے سنو میری بات۔ رمضان کا مہینہ تھا، میری والدہ بہت متقی اور پرہیزگار تھی،
روزے رکھتی تھی، فرائض بھی، فرض روزے بھی رکھتی تھی، نوافل یعنی نفلی روزے بھی رکھتی تھی۔ ایک دن میں شراب میں ڈاؤن مست عصر کے وقت میں گھر میں داخل ہوا، تندور جل رہا تھا اور تندور میں میری ماں روٹی پکا رہی تھی اور اپنی افطاری کا انتظام کر رہی تھی۔ میں نے اپنی والد صاحب سے کھانے کے لیے مانگا، کہا مجھے کھانے کے لیے دیجئے، مجھے کھانا دیجئے۔ والدہ محترمہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تو ایک تو روزہ نہیں رکھتا، گناہ پر گناہ کرتا ہے، رمضان جیسے مقدس مہینے میں تو شراب پیتا ہے، اور رمضان جیسے متبرک مہینے میں اس کی برکتوں سے تو محروم رہتا ہے، اور اوپر سے تجھے شرم نہیں آتی، تو کھانے کے لیے مانگ رہا ہے۔ جب انہوں نے مجھے کھانے کے لیے منع کیا، میرا ہاتھ اٹھ گیا اور میں نے ایک چھاپڑ ایک چانٹ کس کے اپنی والدہ محترمہ کے مارا، اور وہ مارنے کی وجہ سے وہ تنور کے اندر گر گئی، اور وہ تنور کے اندر گری، اور یہی مستی میں اپنے گھر کے اندر آ کر کے لیٹ گیا، اور مجھے کوئی ہوش نہیں ادھر ادھر کا، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرے دن جب ظہر کا وقت ہوا تب شراب کا نشہ اترا، تو جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی بیوی کو اپنی نظروں کے سامنے پایا کہ وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہے، تم کپڑے کہاں سمیٹ رہی ہو، کہاں جانے کا انتظام کر رہی ہو؟ تو میری بیوی نے برجستہ مجھ سے کہا، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے یہ جملہ مجھ سے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ جو اپنی ماں کا نہ ہو، وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کے قاتل کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے پوچھا کیا میری ماں انتقال کر گئی؟ کہا ہاں تیری ماں انتقال کر گئی۔ شور شرابہ ہوتا رہا، عصر سے لے کے پوری رات گزر گئی، ظہر کا وقت دوسرے دن آ گیا، شور شرابہ ہوتا رہا، میری والدہ کو کفنایا جاتا رہا، میری والدہ کو غسل دیا جاتا رہا، میری والدہ کے پاس اہل محلہ اور علاقے کے لوگ آئے، تعزیت کے لیے بھی آئے، جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھی آئے، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میری ماں کا حال کیا ہوا ہے۔ تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ان کو غسل بھی دیا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کو دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تم نے اس کو ایسے چاٹ مارا اس کے منہ کے اوپر کہ وہ تنور میں گری اور گر کر کے جل گئی، لہذا میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ میرے ہوش ٹھکانے آ گئے اور میں سن کر اس کی بات بہت متعجب ہوا کہ آخر کار میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے جنازے میں شریک کیوں نہیں کیا گیا، اپنی ماں کے موت میں کیوں شریک نہیں کیا گیا، اور مجھے اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ جب تمہاری والدہ انتقال کر رہی تھی تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو جنازے والا میرا بچہ، میرا لڑکا جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، وہ میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے، میری تدبیر میں شریک نہ ہو، میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اس نے انکار کر دیا تھا، منع کر دیا تھا، اس لیے لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا۔ تم ماں کے قاتل ہو حضرات، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ بلخی، ہارون بلخی کہتے ہیں اے مالک ابن دینار، یہ میرا ہاتھ جو بازو کٹا ہوا تم دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا جب سے یہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے کلہڑا لیا، اور کلہڑا لینے کے بعد جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا، ایذا پہنچائی تھی، تکلیف پہنچائی تھی، میں نے اس ہاتھ ہی کو کاٹ دیا ہے۔ اور وہ دن ہے جناب والا، میں نے جتنا بھی مال تھا، جائیداد تھی، اثاثہ تھا، کھیت کھلیان تھے، جتنا بھی ترکے میں مجھے ملا تھا، میں نے سب صدقہ کر دیا، سب خیرات کر دیا، میں نے اپنے پاس کچھ نہیں بچایا۔ اور اس وقت سے میں راتوں کو نوافل پڑھتا ہوں، خدا سے معافی مانگتا ہوں، حج پر حج کیے جاتا ہوں، میں آتا ہوں حج کرنے کے لیے، کیا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں، مقام ابراہیم پر میں نماز دو رکعت نفل نماز بھی پڑھتا ہوں، مسعی میں جاتا ہوں، سعی بھی کرتا ہوں، یا میدان عرفات میں بھی جاتا ہوں،
اور جب میں طواف ودا کرنے کے لیے چلتا ہوں اور جب میں رخصت ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بھیڑ میں اللہ کا ولی مجھ سے یہ کہہ دیتا ہے حج قبول تو ہو گیا لوگوں کا، لیکن ایک انسان ہارون بلخی تیرا حج قبول نہیں۔ ہر سال مجھ سے کوئی کہنے والا کہتا ہے، جب میں طواف رخصت کرتا ہوں، طواف ودا کرتا ہوں، تبھی مجھ سے کوئی نہ کوئی کہہ دیتا پورا حج کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے یہ سنا دیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی مجھ سے یہ کہہ دیا کرتا ہے کیا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ آج 24واں حج ہے یہ، اور مجھے یہی سننے کو ملتا ہے آخر کار میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ گستاخی کی، ان کی شان میں یہ گستاخی کی، توہین کی، یہ اس گستاخی کا انجام ہے، اس کا یہ رزلٹ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ میں بھگت رہا ہوں کہ حج پہ حج کر رہا ہوں، نمازیں پہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، نمازیں پر نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے پر روزے رکھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف نہیں فرماتا۔ اور جب یہ کچھ سب کچھ سن لیا تو مالک ابن دینار کہتے ہیں کم بخت تو ہے ہی ایسا، تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے، اور اس کو میں مایوس کر کے چلا آیا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں آیا، آنے کے بعد جس مقام پر میں رہتا تھا آ کر کے رات میں لیٹا، خواب میں محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ غم ساری امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں اے مالک ابن دینار تم نے یہ کیا کیا کہ اس کو محروم کر کے تو چلا آیا، تو نے اس کو محروم کر دیا، یہ کہہ کر کے چلا آیا کمبخت کہ تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ خدا سے معافی مانگ رہا تھا، تو محروم کر کے اس کو چلا آیا ہے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا، اس کی ماں بھی بارگاہ خدا میں حاضر ہوگی اور یہ ہارون بلخی بھی حاضر ہوگا، اور اس کو جب فرشتے اللہ کے حکم سے جہنم کی طرف سزا دلانے کے لیے لے کر کے چلیں گے تو یہ بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھے گا کہ میری ماں مجھے معاف فرما دے، میری ماں مجھے معاف فرما دے۔ اے ماں، جس طرح تو جلی ہے، جس طرح تجھے آگ میں میری وجہ سے جلنا پڑا ہے اور تیری موت واقع ہوئی، میں نے تجھے تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، ایسے ہی مجھے بھی جہنم میں جلایا جائے گا۔ اے ماں، جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، جب میں کسی چیز کی خواہش کیا کرتا تھا، اے میری والدہ محترمہ، تو مجھے سینے سے لگا لیا کرتی تھی، میں کوئی غلطی کر دیا کرتا تھا تو مجھے معاف کر دیا کرتی تھی، تو میری ہر ضد کو پورا کیا کرتی تھی، تو مجھے اپنے دامن میں چھپایا کرتی تھی، تو نے 9 مہینے پیٹ میں مجھے رکھا ہے، تو نے کیا ہے اس وقت میں جب کہ رات ہوتی تھی تو اگر میں پیشاب بھی کر دیا کرتا تھا تو گیلے میں سویا کرتی تھی، مجھے تو سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ اے ماں، تو نے مجھے پیار دیا ہے، مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لہٰذا اے میری ماں، اے میری والدہ محترمہ، کہ تو بڑی مہربان ماں ہے، ماں تو مہربانی ہی ہوا کرتی ہے، میں نے تو جو کچھ کیا وہ غلطی کی، لیکن اب یہ جہنم میں مجھے جلنا پڑے گا، یہ جہنم میں فرشتے مجھے جلائیں گے، لہٰذا ایک جہنم سے مجھے بچا لے۔ اے میری ماں، وہ دل گلا کر کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ماں عرض کرے گی اے میرے پاک پروردگار، اے مولا تو میرے بچے کو معاف فرما دے۔ مولا فرمائے گا کہ اے تجھے جلایا، تجھے تنور میں ڈالا، تجھے جلایا، اس کے باوجود بھی تو رحم کھا رہی ہے، تو وہ ماں کہے گی کہ مجھ سے یہ فریاد کر رہا ہے، میں نے اس کو بچپن میں کیسے پالا ہے اور بچپن میں جو کچھ بھی اس نے مجھ سے مانگا ہے میں نے کبھی اس کے کیا ہے مانگ کو پورا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے، لہٰذا اے میرے پروردگار، اے کائنات کے پروردگار، اے خدائے رب ذوالجلال، اے رحیم کریم، اے غفور الرحیم، میں ماں ہوں، میں جب اس کو معاف کر رہی ہوں اور میں معاف کرتی ہوں تو بھی اسے معاف فرما دے، میں اس کو معاف کرتی ہوں، اس کی خطا کو غلطی کو معاف کرتی ہوں، جو کچھ بھی اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے والدین کے احسان کو مانو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، ورنہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ گستاخی کرو گے، انہیں گالیاں دو گے، انہیں ایذا پہنچاؤ گے، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، تمہارا بھی انجام یہی ہوگا، تمہارا بھی نتیجہ یہی ہوگا، تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔
تو والدین کے ساتھ کبھی بھی گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں، ماں جیسی نعمت کہیں نہیں مل سکتی، باپ جیسی نعمت ہم کو کہیں دنیا میں ڈھونڈتے رہو نہیں مل سکتی ہے۔ لہٰذا جن کو والدین اللہ نے دیے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی قدر کریں۔ حضرات، تو یہ ماں ہے جو اپنے سینے کے اندر رحم دل لگتی ہے کہ کتنی بھی تم گستاخی کرتے ہو پھر بھی وہ معاف کر دیا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمتیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں، جو قبرستان پہنچ چکے ہیں، نمازیں پڑھ کر کے ان کے حق میں خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ۔ رفیقان گرامی، یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ نشان عبرت ہے ان متکبرین کے لیے بھی، ان مغرورین کے لیے بھی جو اپنی دولت کے نشے میں دور رہتے ہیں اور جو تکبر کرتے ہیں اپنی دولت پر، اپنی ثروت پر، جو مغرور رہتے ہیں اور نشے میں چور رہتے ہیں، ان حضرات کے لیے بھی یہ واقعہ نصیحت ہے اور عبرت کا سامان ہے۔ حضرات، میں صرف ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔